السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاہم اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے۔ چنانچہ جس طرح باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ایسے ہی وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 67 68 یعنی 67 اور 68 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، بے عون اللہ، بے توفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جب مصر سے واپس آئے تو اپنے باپ کو کلیئرلی بتلا دیا کہ اگر بنیامین کو ساتھ نہیں بھیجیں گے تو ہم لوگوں کو پھر سے غلہ ملنے والا نہیں ہے۔ پہلے تو باپ منع کر دیے کہ نہیں، یوسف کے بارے میں تم پہلے ہی کہہ چکے تھے، لیکن تم لوگوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یوسف کے ساتھ کیا ہوا مجھ کو معلوم بھی نہیں، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور رحم فرمائے، یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا۔ لیکن جب سامان جو مصر سے لے کر کے بھائی لوگ آئے تھے ان کی بوریوں کو کھولنا شروع کیا تو ایک بوری میں وہ قیمت جس کو دے کر کے سامان خریدا تھا وہ قیمت ان کو مل گیا۔ تو اب دوبارہ باپ کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ قیمت بھی ہاتھ آ گئی، اب آرام سے جا سکتے ہیں، دوبارہ غلہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کے باپ کو ہر طرح سے کنونس کیا اور والد صاحب مان گئے، لیکن اس شرط پر کہ تم جو بیٹے کو لے جا رہے ہو واپس لانے کا تم کو مکمل اور پختہ عہد کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، جب والد صاحب تیار ہو گئے اور بچوں کے روانگی کا وقت آیا تو کئی اندیشے یعقوب علیہ السلام کے دل میں گھر کر گئے تھے، کئی اندیشے۔ سب سے پہلے تو یہ جو 10 کے 10 بھائی مصر کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے تو مسافر، اجنبی، بے بسی اور بے سر و سامانی کے عالم میں، کیونکہ ان کو سامان خریدنا تھا، بالکل گھر میں کچھ نہیں تھا، ایسی صورت میں اجنبی ہونے کی حالت میں مصر میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن جب مصر میں داخل ہو گئے تو ان لوگوں کے ساتھ بادشاہ کی طرف سے، عزیز مصر کی طرف سے بڑی خاطرداری ہوئی، بڑی اوبھگت ہوئی۔ اب دوبارہ جو بلایا جا رہا ہے تو یہ بھی شاہی دعوت کی بنیاد پر ہی بلایا جا رہا ہے، اس لیے یہ لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب جو آنا تو بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا۔ تو گویا ایک طرح سے یہ شاہی دعوت کے طور پر یہ لوگ جا رہے تھے، اور یہ تمام کی تمام باتیں مصر والے جان رہے تھے۔ مصر کے لوگوں کے سامنے یہ بات کا چرچا ہو چکا تھا کہ کنعان سے 10 بھائی آئے تھے، ان کی بڑی خاطر تواضع ہوئی ہے، بڑی اوبھگت ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ لوگ۔ اور سب سے بڑی بات کہ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے انتہائی خوبصورت، جبھی تو یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورتی دی اس کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو ملا۔ تو ان کے جو 10 کے 10 11 کے 11 بھائی تھے، سب کے سب انتہائی خوبصورت، گبرو جوان اور نہایت لمبے ترنگے۔ اب یہ لوگ جب جائیں گے مصر والے دیکھیں گے تو نظر بد لگ سکتی ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ دیکھو مصر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہوں گے شہر کے اندر، تو ایک ہی دروازے 11 کے 11 بھائی داخل مت ہونا،
سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ تاکہ نظر بد نہ لگے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب القرظی، امام سدی، امام قتادہ اور دیگر کئی ائمہ مفسرین کے قول کو نقل کیا ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ اس لیے کہا تھا کہ تاکہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر بد لگنا وہم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. نظر بد لگ سکتی ہے، اسی لیے ہر چیز کو ایک حساب سے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے. صحیح مسلم کتاب السلام کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اور نظر بد کی وجہ سے ایک شہسوار جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے اسی وقت اپنے گھوڑے سے نیچے بھی گر سکتا ہے. بالکل حق ہے، یہ بالکل حق ہے. آدمی قبر میں پہنچ سکتا ہے نظر بد لگنے کی وجہ سے، اور اونٹ ہانڈی میں جا سکتا ہے نظر بد لگنے کی وجہ سے. ہانڈی میں کیسے جائے گا؟ اب نظر بد لگا، اس کو ذبح کیا گیا، اس کو پکایا گیا. تو نظر بد جو ہے وہ بالکل برحق ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. دیکھو، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے بھائی داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ایک اور بات کہہ دیا جس کو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. انہوں نے کیا کہا کہ یاد رکھو، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن اللہ کی مشیت سے میں تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اسی کا چلتا ہے. میں رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جو لوگ بھی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ بتلا دیا کہ یہ ایک تدبیر ہے جو میں بتلا رہا ہوں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ ایک تدبیر ہے. میں بتا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو کارگر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اگر کسی چیز کی ہوگی تو میں بھی تم کو نہیں بچا سکتا ہوں. میں تم کو ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا ہوں. اس کا جب حکم آ جاتا ہے، اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. لہٰذا بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بات بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، چنانچہ جب ان کے بچے داخل ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 11 بیٹے جب داخل ہوئے تو جس طرح سے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا بالکل ویسے ہی داخل ہوئے. لیکن آگے مزید اللہ نے کہا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. حکم تو دیا تھا، تدبیر تو دیا تھا، لیکن یعقوب کی جو یہ تدبیر تھی اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کم نہیں آ سکتی تھی. یہ تو بس یعقوب کے دل کا ایک ارمان تھا جس کو اس نے پورا کیا تھا، ارمان تھا اس کا. آگے مزید فرمایا کہ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں سمجھتے. مطلب کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو حکم دے دیا کہ دیکھو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. ان کے دل کا ارمان کیا تھا؟ ان کے دل کا ارمان یہ تھا کہ یہ جو میرے 11 بیٹے ہیں یہ صحیح سلامت مصر پہنچے، وہاں جا کر کے اپنا کام کرے اور صحیح سلامت پھر گھر آئیے. ان کے دل کا ارمان تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف نے جو تدبیر کیا تھا، اللہ تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو یوسف چاہ رہا ہے وہ ہو. یعقوب کے دل کی ارمان کیا تھی کہ 11 بیٹے جائیں اور واپس آئیں. لیکن اللہ کی تدبیر اور اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ نہیں، ابھی 11 بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. ابھی یعقوب کا جو معاملہ ہے، وہ یوسف کا جو معاملہ ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. لہٰذا اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تو تدبیر جو تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے دل کا ایک ارمان تھا جس کو اس نے پورا کیا. وگرنہ اللہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی بہت ساری باتیں ہونا باقی ہے. لہٰذا یہ لوگ گئے، اور اب جانے کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو آگے بتلائیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا کہ یعقوب علیہ السلام کو ہم نے علم سکھایا تھا جس کی بنا پر وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ نظر بد لگ سکتی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے فراست کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کو خود سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھانپ لیتے ہیں. یہی علم تھا جس کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے جائے تو کیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے تدبیر بتلائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے کسی کی بھی تدبیر چلنے والے نہیں. آگے ابھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کے تعلق سے نصیحت کے طور پر بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.